آج 1.5 گھنٹے پر سماعت مشتمل تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ پر سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل سے متعلق سپریم کورٹ میں، اور آج سپریم کورٹ نے کیس کو ڈسپوز آف کر کے نیب کو بھیج دیا ہے تاکہ اس کیس کا ٹرائل کیا جا سکے، اور 2 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، جیسے 6 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی نواز شریف صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کو، اور اس کیس میں 2 مہینے کی مہلت دی گئی ہے نیب کو۔ اس کیس کا مختصر احوال آج کی سماعت کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب یہ کیس شروع ہوا 9:30 بجے کے بعد تو روسٹرم پر سب سے پہلے خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ تشریف لائے، جو کہ بحریہ ٹاؤن کی نمائندگی کر رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے دلائل دینا شروع کیے۔ انہوں نے جے آئی ٹی رپورٹ پر سب سے پہلے اعتراض کیا تو جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی نے جو حقائق دیکھے انہیں رپورٹ کیا۔ انہوں نے وکیل خواجہ طارق رحیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ وکیل طارق رحیم صاحب نے کہا کہ ایسی باتوں سے پینڈورا باکس کھلے گا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم سب کے پینڈورا باکس کھول رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ملک ریاض کے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ سب کے سروں پر یہ سوار ہے کہ کسی طرح ملک ریاض کو بچا کر لے جائیں۔ کیا ہم ملک ریاض کو ملک کے سب سے ایماندار شخص ہونے کی سند دے دیں؟ ملک ریاض کا معاملہ پہلے ہی عمل درآمد بینچ دیکھ رہا ہے، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم عمل درآمد بینچ آج ہی بلائیں اور حکم دیں کہ ملک ریاض کو گرفتار کیا جائے۔ کیا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک بڑے آدمی کو بچانے کے لیے ساری ٹیم آ جاتی ہے؟ سارے ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ملک ریاض معصوم ہو۔ خواجہ طارق رحیم کے بعد اومنی گروپ کے وکیل منیر بھٹی روسٹرم پر آئے اور انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے۔ منیر بھٹی نے فاضل بینچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جے آئی ٹی رپورٹ حقائق کے برعکس ہے۔ جے آئی ٹی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ جے آئی ٹی رپورٹ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ نے عدالت کو جو تاثر دیا وہ صحیح نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اومنی گروپ کے وکیل منیر بھٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھٹی صاحب، اومنی گروپ نے مل مفت میں تو نہیں لی تھی، مل خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ وکیل اومنی گروپ منیر بھٹی نے کہا، ہمیں مل عدالت کے فیصلے سے ملی، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے پھر سوال کیا، بھٹی صاحب، مل کی خریداری کے لیے پیسے کا ذریعہ کیا تھا؟ وکیل اومنی گروپ نے کہا، جے آئی ٹی رپورٹ میں ٹریکٹر سبسڈی کے حوالے سے بھی میرے گروپ کے بارے میں غلط بات کی گئی، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے جواب دیا، بھٹی صاحب، جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق آپ نے ٹریکٹرز کی خرید و فروخت صرف کاغذوں میں ظاہر کی، جبکہ اصل میں ٹریکٹر نہ خریدے گئے اور نہ ہی بیچے گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اومنی گروپ کے وکیل منیر بھٹی سے سوال کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ پیسے کی لیئرنگ کسے کہتے ہیں؟ منیر بھٹی نے جواب دیا، جی نہیں، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، تو پھر آپ دلائل ہی کیوں دے رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے اومنی گروپ کے وکیل منیر بھٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر بھٹی، آپ نے دیکھا ہے کہ اربوں روپے کیسے آ گئے، کیسے بینک کھلتے رہے اور ضم ہوتے رہے تاکہ معاملات پر مٹی ڈال دی جائے۔ آپ کو اصل مسئلے کو چھوڑ کر ای سی ایل کی فکر لگی ہے۔ آپ لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کیس کو چلنے نہیں دینا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اتنا مواد آنے کے بعد کیا کوئی کیس کو بند کر سکتا ہے؟ اومنی گروپ کے وکیل منیر بھٹی نے جے آئی ٹی رپورٹ کی کچھ مندرجات پڑھ کر سنائے تو جسٹس اعجاز الاحسن نے فوراً کہا، مسٹر بھٹی، آپ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر رپورٹ پیش کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر اومنی گروپ کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس ایک منبع ہے، آپ سمجھتے ہیں نا کہ منبع کیا ہے؟ یہ جعلی اکاؤنٹس کا شاخسانہ ہے اور یہ سب اومنی گروپ سے ملتے ہیں اور اومنی گروپ سیاست دانوں سے ملتا ہے۔ اس سارے معاملے میں ایسا مکسر کیا ہے کہ اس کی لسی بن گئی ہے، یہ فرمایا تھا چیف جسٹس صاحب نے۔ اومنی گروپ کے وکیل منیر بھٹی کے جے آئی ٹی رپورٹ کو نظر انداز کر دینے کے دلائل پر جسٹس فیصل عرب مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر جے آئی ٹی رپورٹ میں کوئی مجرمانہ کام سے ہم نے آیا تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے اور کیا کیس کو اسی طرح سے ختم کر دیا جائے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے اس موقع پر فرمایا، جے آئی ٹی کا دائرہ کار صرف جعلی اکاؤنٹس تک کی محدود نہیں تھا، بلکہ جے آئی ٹی نے تمام مجرمانہ معاملات کی تحقیق کرنا تھی۔ اس کیس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اومنی گروپ، بحریہ ٹاؤن اور سیاست دانوں کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر انور مجید کے وکیل شاہد حامد صاحب روسٹرم پر آئے۔ شاہد حامد صاحب نے عدالت سے درخواست کرتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سست روی پر از خود نوٹس لیا تھا، اب تو یہ تفتیش ہو گئی ہے، لہٰذا اس کیس کو نمٹا دیا جائے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا، کیا ہم اتنے سادہ ہیں؟ ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ نامزد ملزمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس کلیئر ہونے کا موقع ہے، تفتیش کاروں کے سامنے پیش ہو کر
اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا، پیسے کی بندر بانٹ ہوتی رہی، شوگر ملیں بنی، 3 بینکوں کو کھا گئے یہ لوگ۔ کیا فرشتے جعلی اکاؤنٹس کھولتے رہے؟ کیا پیسے فرشتے ڈالتے اور نکالتے رہے؟ آخر ان جعلی اکاؤنٹ سے کون مستفید ہوتا رہا؟ جعلی اکاؤنٹس کا چارٹ دیکھیں ذرا، جو سپن ہو رہا تھا ایسا تو سپننگ مل بھی نہیں کر سکتی۔ کیا یہ پیسہ آپ پر منو سلوا کی طرح اترتا رہا، یا درختوں پر لگتا رہا، یا کہیں سے بہتا ہوا آیا؟ اربوں خربوں میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ جن لوگوں نے 50,000 کبھی نہیں دیکھا، ان کے اکاؤنٹس میں 8 کروڑ روپے کیا فرشتے ڈال گئے؟ چیف جسٹس نے انور مجید کے وکیل شاہد حامد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، امریکہ اور دنیا کے کئی ملکوں میں شاید مقدمہ قتل میں ضمانت مل جائے، لیکن ایسے وائٹ کالر کرائمز میں ضمانت نہیں ملا کرتی۔ ہمارے پاس کافی مواد ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ معاملہ نیب کو بھیجا جائے یا نہیں۔ جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لہٰذا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے معاملہ آج نیب کو بھیج دیا گیا ہے۔